امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے نا، اس کا مقصد جو ہے بنیادی یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. انسان جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اپنے رب سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے اور ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے گزارے. وہ کس طرح سے؟ کہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا جو آغاز کرتے ہیں، بالکل جہاں سے صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے، کتاب و بدل وحی کی ابتدا کا جو ابتدا، یہ وہ کتاب ہے، یہ جو صحیح بخاری ہے نا، اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کوئی 90 یا 96 کے قریب کتابیں ہیں صحیح بخاری میں. یعنی کتاب الطہارت ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، تاکہ جس آدمی کو جو مسئلہ بھی ضرورت ہو وہ دیکھ سکے. آپ کو روزے کے مسائل ضرورت ہے، کتاب الصیام، کتاب الصوم دیکھ لیں. کسی کو حج کے مسئلے ضرورت ہے، کتاب الحج دیکھ لیں، کتاب المناسک دیکھ لیں. کسی کو خرید و فروخت کے مسئلے ضرورت ہے، کتاب البیوع دیکھ لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے دریا کوزے میں بند کیا. تو یہ وحی کی ابتدا. اب دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ وحی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے، جو طریقہ معلوم تھا اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر ایک دن فرشتہ آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وحی لے کے آئے. یہ جو پہلی وحی آئی تھی اقرا، اس کے ساتھ ہی دین اسلام کی جو ابتدا ہوئی امت محمدیہ میں، اس کا آغاز، اس کی ابتدا اس پہلی وحی کے ساتھ. تو امام بخاری نے اس سے ابتدا کی اور اس میں یہ اشارہ بھی کیا کہ جس طرح قرآن وحی ہے نا، اس طرح یہ حدیث بھی وحی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف قرآن ہی وحی ہے. ہاں، قرآن ایسی وحی ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی. حدیث کے بارے میں یہ وضاحت نہیں آئی ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے بھی نیکیاں دے گا انشاءاللہ. رب العالمین غفور رحیم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. لیکن قرآن کے بارے میں خاص حدیث آئی ہے، تو حدیث بھی وہی ہے اور یہ ثابت ہے علماء سے بھی. پھر امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت لکھی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو حدیث والے محدثین اہل حدیث یہ قرآن کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن کی تو پرواہ کی ہے. قرآن سے آغاز، آخری جو باب میں نے پڑھا تھا اس میں بھی قرآن کی آیت موجود ہے.